جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ضرور پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، فجر اور عصر کے اوقات نہایت مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصاً نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر اترتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بس جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ صورتیں پڑھیں، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں کوئی بھی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو، اور اگر وہ کئی سالوں سے علاج کروا کر تھک چکا ہو مگر بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، تو اگر وہ خود بیمار ہو تو یہ صورتیں وہ خود پڑھے۔ اگر کوئی دوسرا بیمار ہو تو رات کو کسی بھی وقت یہ صورت پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ انشاءاللہ یہ قرآنی عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر جہاں بھی بیماری ہو اسے ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون عطا ہوگا۔ ناظرین، قرآن مجید کے ہر حرف میں شفا، ثواب، تاثیر اور برکت رکھی گئی ہے۔ دنیاوی طور پر جو لوگ بیماریوں، اخراجات اور پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جو ہر وقت سینے پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہیں، انشاءاللہ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور صبح اٹھنے پر پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تو رات کو پانی پیتا ہے تو یہ عادت ترک کر دے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ رات کو پانی پینے سے بعض اوقات ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ جس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو شفا دے دے۔ پانی بلا شبہ جسم کے لیے اہم ہے، مگر رات کو ضرورت سے زیادہ پینا نقصان دہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سونے سے پہلے پانی پینے سے نیند میں خلل ہوتا ہے، بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، جس سے جسم سرد ہو جاتا ہے، گردے سست پڑ جاتے ہیں اور چہرے اور ہاتھوں میں سوجن آ سکتی ہے۔ اسی لیے نیند سے پہلے پانی کا استعمال محدود رکھنا چاہیے۔ پانی کی طرح نیند بھی زندگی میں بہت اہم ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کی صحت پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ کم یا زیادہ نیند لینے سے موٹاپا بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیند کی کمی انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو متاثر کرتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اکثر افراد کو نیند کے دوران ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک جاگ جاتے ہیں، خاص طور پر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ یا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے؟ کبھی برا خواب، کبھی پریشانی تو کبھی بے چینی کی وجہ سے نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔
ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، تو کوئی غربت سے، تو کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی رشتوں کے مسائل سے، نیند کی کمی، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جدید سائنس کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اگر رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے۔ اس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بندے کو جگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو یاد کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین غور کیجئے، جب پوری دنیا سوتی ہے، جب ہر زبان خاموش ہوتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ رب جو دن بھر ہماری مصروفیات، غفلتوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں رات کے پچھلے پہر بلاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس وقت جاگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو دو صورتیں بتانے جا رہی ہوں، یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت سے ہی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ان دو صورتوں کو اگر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین، دل جمعی اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ اور دوسری ہے سورہ اخلاص۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اسی صورت کے ذریعے دعا کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص جو کہ توحید خالص کا اعلان ہے کہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو، حسد اور نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 114 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہوں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے دہرائیں۔ یاد رکھیں، یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر مکمل شفا نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون ضرور حاصل ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، بدہضمی یا کوئی لا علاج مرض، تو یہ قرآنی عمل اللہ کے حکم سے شفا کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام سے بڑھ کر شفا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یاد رکھیں، رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ پڑھ کر یہ دو صورتیں پڑھ لیں، اللہ کے حضور اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور اپنے دل کو سکون دیں۔ انشاءاللہ رب شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔